جاواں واہی جاواں انگوٹھے چوم چوم کے تک تھک جاتا ہے، لیکن کوئی سنت نہیں. آپ کے پیروی کا کوئی خیال، پیروی کے لیے دوسرے ہیں، نہ آپ کا طریقہ نہ آپ کا دین. طریقہ بھی کوئی اور، مسلک بھی کوئی اور. تو وہ کیا کہے گا؟ وہ بھی کہے گا ہاں ہاں لا ادری کان الناس یقولون فقلت اقول، مجھے تو کوئی پتہ نہیں، لوگ کہتے تھے میں بھی کہتا تھا. لا دعیت ولا تلیت. ہاں، نہ تم نے پڑھا، نہ تم نے دیکھا، نہ سنا. اچھا دین تیرا کیا ہے؟ ما دینک، دین کون سا ہے؟ یہاں تو کہتے ہیں اسلام، لیکن وہاں یہ بات نہیں ہوگی اگر اسلام پہ پابند ہوگا. یہاں تو ہے نام اسلام کا، جو چاہو وہ اسلام. کلمہ پڑھ لیا اور مسلمان بن گیا. ہمارے اور اسلاف کے کلمے میں فرق تھا. وہ کلمے کو اپنے لیے پابندی سمجھتے تھے، وہ کلمے کو اپنے لیے ایک پابندی اور قید سمجھتے تھے کہ کلمہ پڑھ لیا، اب ہم سر سے لے کر پاؤں تک قبضے میں آ گئے. ایک قدم اللہ کے حکم کے بغیر نہیں چل سکتے، ایک قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف نہیں چل سکتے اس کے بغیر. وہ اپنے آپ کو پابند سمجھتے تھے. اور آج ہم کلمے کو اپنے آپ کے لیے کیا، ایک سطر، ایک آزادی. کلمہ پڑھ لیا جو چاہے کر دے، مسلمان ہے. کلمہ پڑھ لیا، رشوت لے لو، چوری کر لو، زنا کر لو، شراب پی لو، سود کھا لو، جو برائیاں چاہو کر لو، چون کلمہ تمہارے لیے ایک سطر ہے. مسلمان ہو خلاص. جو چاہے قبروں کو پوچھتے رہو، مردوں کو پوچھتے رہو، تم سے اسلام کا نام نہیں جائے. ہڈیوں کو پوچھتے رہو، لکڑیوں کو گاڑ کر اس میں تھگڑی باندھ کے اس کے آگے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو جاؤ، تمہارے اسلام پہ کوئی حرف نہیں. کلمہ تمہارے لیے سطر ہے. جس طرح چاہو دنیا کو نقصان پہنچتا جاؤ، جھوٹ بولو، دھوکہ کرو، لیکن تمہارے اسلام پہ کوئی حرف نہیں. ہم نے کلمے کو بچاؤ سپاہ سمجھ لیا ہے، اپنے لیے چھوٹی سمجھ لیا ہے. سمجھ آئی بات کی نہیں؟ ہاں، اگر تو واقعی مسلمان ہے، اللہ کے حدود کی نگہداشت کرنے والا ہے، شریعت کا پابند ہے، اسلام کی تو پوری حفاظت کرتا ہے، تو تمہیں وہاں بھی یہی جواب آئے گا کہ دین میرا اسلام ہے، جس کو اللہ نے بھیجا ہے، جس کو اللہ نے ہمارے لیے پسند کیا ہے. اگر یہ تمہارا طریقہ نہیں تو میں پہلے عرض کر چکا ہوں، تو میرے دوستو یہ دجل اور فریب یہاں چلے گا. ایک آدمی اسلام کا کوئی کام نہیں کرتا، پھر اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے. سچ بتاؤ، یہ دجل اور فریب ہے یا حقیقت ہے؟ یہ مکر فریب ہے یا حقیقت ہے؟ مکر فریب ہے. یہاں تو چل جاتا ہے، کلمہ پڑھ لیا بھائی مسلمان ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہاں سے جانے کے بعد یہ دجل فریب نہیں چلے گا. سمجھ آئی بات؟ اگر ہوگا اسلام کے مطابق تو جواب آئے گا کہ دین میرا اسلام ہے. اگر اس کے اسلام کے مطابق نہیں تو وہاں یہ جواب نہیں آئے گا. ہاں ہاں لا ادری کان الناس یقولون فکنت اقول، مجھے پتہ نہیں، لوگ کہتے تھے میں بھی کہتا ہوں. ہاں لا دعیت ولا تلیت، تمہیں کوئی پتہ نہیں. اب اس کو مارنا شروع کریں گے. کون آئے گا بتاؤ؟ اب وہاں کون آئے گا؟ کہتے جی عبد القادر جیلانی صاحب وہاں آئیں گے، آ کے چھڑوائیں گے. یہ اللہ نے بتایا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے. اللہ اذن لکم ام علی اللہ تفترون، اس طرح کہنے کی اللہ نے تمہیں اجازت دی ہے یا تم اپنی طرف سے بناوٹی بات کرتے ہو، اللہ پہ جھوٹ بولتے ہو؟ دوستو کوئی وہاں نہیں آئے گا، کوئی وہاں نہیں آ سکتا، نہ کسی کی مجال ہے.
اگر کوئی آ سکتا تو نوح علیہ السلام آ سکتا، لوط علیہ السلام آ سکتا. کیا کہتا ہے قرآن؟ فرمایا ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. سمجھ آیا؟ نوح علیہ السلام، لوط علیہ السلام دونوں اللہ کے صالح نبی، صالح بندے، سچے نبی. ان کی بیویوں نے خیانت کی، دین کو نہیں مانا. قرآن کہتا ہے فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا. یہ دونوں نبی علیہ السلام اپنی بیویوں کو اللہ سے کچھ نہیں چھڑا سکتے. عبد القادر جیلانی تو چھڑا سکتا ہے اور پیغمبر خدا کے نوح علیہ السلام نہیں چھڑا سکتے. یہ ملحدوں نے اور دین کے دشمنوں نے ہمیں یہ پڑھایا ہے کہ ہم نبیوں کی نہ سنے تو ان کی سنے. اتنا نہیں معلوم کہ ان کو حکم مل گیا، مرتی ہیں تو حکم ملا ہے ادخل النار مع الداخلین، چلو تم بھی جہنم میں، تم بھی آگ میں چلے جاؤ. تو ان کو تو نہیں چھڑا سکے انبیاء علیہ السلام، اور تمہیں تمہارے پیر چھڑا سکتے ہیں اور قبر میں آ کے چھڑائیں گے. یہ بات معقول ہے؟ قبر میں گیا کون اور دیکھا کس نے کہ پیر آیا، اس کو پہچانا کیسے؟ ہمارے پاکستان میں لڑائی ہوئی تھی، جب ہندوستان اور پاکستان کی باتیں ہوئی ہیں، تو لڑائی گزر جانے کے بعد لوگوں نے یہ چلایا کہ ہم نے امام حسین کو دیکھا کہ وہ اپنے قمیص میں بم جو ہے وہ پکڑ لے رہے تھے، وہاں سے بم گرے تو اس میں لے رہے تھے. میں نے کہا حسین تیرے چاچے کا لڑکا تھا، تم نے پہچانا کیسے؟ تیرے تائے کا لڑکا تھا، تم نے پہچانا کیسے کہ یہ حسین لے رہا ہے؟ بے شرم جھوٹ بول رہے ہو. کیسے تم نے پہچانا کہ وہ ہے؟ اس طرح دنیا چلتی ہے. کون گیا قبر میں؟ کس نے جا کے دیکھا کہ یہ عبد القادر جیلانی وہاں پہنچ گیا ہے؟ عبد القادر جیلانی کا حال تو یہ تھا کہ مرنے کے بعد 30 سال تک اس کو لوگوں نے نہیں چھوڑا. 30 سال گزرے، وقت کے حاکم نے قبر سے ہڈیاں نکال کر سمندر میں ڈال دی. بناوٹی قبر اب تک موجود ہے، وہاں ہڈیاں بھی اس کی وہ کھود کے دیکھو، کچھ نہیں موجود وہاں، کھود کے دیکھو. ہڈیاں نکال کے دجلے میں ڈال دیے گئے. تو مرنے کے بعد اپنے ہڈیوں کو تو نہیں بچا سکا اور وہاں منکر نکی سے آ کے تمہیں چھڑا گئے. یہ بیوقوف کس نے آپ کو پٹی پڑھائی؟ تام دوستو، کوئی چیز نہیں وہاں ہوگی، کوئی نہیں آئے گا. لہذا اپنے اعمال کو سوچیے. حدیث میں آیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان جب مرتا ہے قبر تک 3 چیزیں ساتھ جاتی ہیں. رشتہ دار اگر وہ دفن کرنے جائیں گے، اس کا مال اور دولت، کیونکہ جاتے رہیں گے اور باتیں کرتے جائیں گے کہ اتنا چھوڑا ہے، یہ ملکیت ہے، یہ خزانہ، اتنی بکریاں، اتنے اونٹ، اتنی چیزیں، اتنی زمین. یہ بہرحال قبر تک یہ باتیں جائیں گی. تیسرا اس کا عمل. 2 چیزیں واپس آ جائیں گی، دفن نہیں ہوئی. دولت کبھی دفن ہوئی کس کے ساتھ؟ کوئی رشتہ دار دفن ہوا نہیں، عمل ساتھ جائے گا قبر میں. لہذا وہ بناؤ اگر قبر کی نجات چاہتے ہو. پھر آپ نے بتایا جو جواب صحیح دے گا ایماندار، اس کے سامنے ایک خوبصورت چیز آئے گی، نہایت خوبصورت. تو وہ کہے گا تو بڑی بہترین صورت ہے، تو ہے کون؟ میں نے کبھی ایسی خوبصورت نہیں دیکھی. کوئی چیز، کوئی شخص، کوئی شے میں اتنی خوبصورت میں نے نہیں دیکھی. تو وہ جواب دے گی کہ میں تیرے اعمال ہوں نیک.
اور دوسرا جو ہوگا ان کے سامنے ایک بد شکل چیز آئے گی، اتنی بد صورت وہ کہے گا تو ہے کون؟